अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बड़ा ताज्जुब होता है जब लोग ये अगर कहते हैं कि हकीम साहब हम तो नर्वस हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, हमारा भरोसा नहीं रहा हकीमों पर, हमारा एतमाद ख़त्म हो गया डॉक्टरों से। उनको ये यकीन हो जाता है कि इन चीज़ों का इलाज नहीं होता, यानी कुव्वत बा मर्दान की कुव्वत का कोई इलाज नहीं होता। ये उन लोगों का कहना है जो फ्रॉडियों के पास जा जाकर अपने पैसे को ज़ाय करते हैं और ख़ुद के अंदर साइड इफ़ेक्ट का एक ऐसा समुंदर तैयार कर लेते हैं कि जब कोई अच्छा हकीम भी उनको मिलता है तो उनको भी इलाज करने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। याद रखिए, आप लोगों से मैं चिल्ला चिल्ला कर ये बात कहता हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कि ये वो मर्ज है, चाहे टाइमिंग का मसला हो, कतरे का मसला हो, धात की शिकायत हो, या किसी मर्ज की वजह से बच्चे ना होते हों, या नब्ज बिल्कुल सिकुड़ गया हो, गोया कि मर्दान की कुव्वत को लेकर जो भी दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कत इस लेवल पे आ रही हैं कि जिसको नामर्द कहा जा सकता है, यानी वो बेगम के काबिल ही ना बचे हों। ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप खुश हो जाइए। आप इसलिए खुश हो जाइए कि ये वो मर्ज है जो अनलिमिटेड नहीं होता, ये आरजी मर्ज होता है जो 90% लोगों पर लाहिक हो जाता है, 90% लोगों में मुंतकिल हो जाता है। ख्वाह आप जितने भी शरीफ हों, ख्वाह आप जितनी भी अय्याशी कर चुके हों, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये वक्त के साथ साथ, ये तजुर्बात के साथ साथ, ये खान पीन के साथ साथ, ये आबो हवा के साथ साथ इसका लेवल ऊपर नीचे आता ही आता है। आप ये ना सोचें कि अगर आप कुव्वत बह को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं तो आप हमेशा ऐसे ही परेशान ही रहेंगे। इस गलत फहमी से आप निकलिए, क्योंकि ये कोई ऐसा मर्ज है ही नहीं जो ख़त्म ना हो। ये 1 महीने का इलाज होता है, 1 महीने में ख़त्म हो जाता है। हाँ, जिनको ये ज़्यादा दिनों से दिक्कतें पेश आती हैं, फिर उनको 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन ये मर्ज ख़त्म हो जाता है। आप इस गलत फहमी को अपने ज़हन से निकालें और सबसे पहले आप अपने अंदर से शर्म को निकालें। इंशाअल्लाह ताला अगर आप अपने अंदर से इन बातों को लेकर, हया इस्लाम का एक हिस्सा है, लेकिन इन बातों को लेकर जिससे आपकी ज़िंदगी के वो हिस्से जुड़े हों, जिससे आपके बच्चों की पैदाइश का मामला जुड़ा हो, बेगम को मुतमईन करने का मामला जुड़ा हो, अगर इसमें आपने शर्मिंदगी की तो आप अपने आप को तो हलाक करेंगे, अपने घर को भी हलाकत की तरफ ले जाएंगे। याद रखिएगा, औरत वो मखलूक है जो कभी जल्दी कहती नहीं है कि आप हमें मुतमईन नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो प्यासी रहती है तो प्यास बुझाने के उसके पास और भी तरीके होते हैं। आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आप घर के 4 दीवारी के अंदर आप अपने फैमिली के साथ में अपने बेगम को रखते हैं तो वो खुशहाल रहेगी, गलत रास्ते अख्तियार नहीं कर सकती, उसकी अच्छी तरबियत है। इन चीज़ों को भूल जाए दोस्तों। हाँ, मैं तजुर्बा के लिहाज से बात कह रहा हूँ, मेरे पास तजुर्बा है, मेरे पास इतने केसेज आते हैं जो मैं सुन सुन के, जब मैं ये बातों को सुनता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है। तकलीफ इसलिए होती है कि आप जो शर्म करते हैं, खुलकर बातें नहीं करते, आप डरते हैं कि कहीं मेरी बातों को शेयर न कर दिया जाए लोगों से, मेरी बेइज्जती होगी। इन बातों से ना घबराएं, आपकी बातों को कोई शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर जिससे शेयर किया जाएगा उसके अंदर भी ये चीजें पाई जाएंगी। वो खुद चीजों पे गौर करना शुरू कर देगा कि जब इसके साथ ये दिक्कतें आ रही हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है, तो हम भी इलाज करवाएंगे। मुझे पता है, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो दूसरों की दवा को लेने के लिए आते हैं, उसके बाद वो खुद अपनी दवा लेने आ जाते हैं। हकीकत बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो दूसरों की दवाओं को, जो दम्माम, कतर, बहरीन इन जगहों पे रहते हैं, जो आ नहीं सकते, जो अपने फैमिली के किसी फर्द को या किसी अपने दोस्त को मेरे पास भेजते हैं, जब उनको ये पता चलता है कि इनकी चीज़ों की दवा है तो फिर वो अपनी भी रोना रोने लगते हैं कि हमारे साथ भी ये दिक्कतें पेश आ रही है, हकीम साहब हमारा भी इलाज किया जाए। हर कोई इस वक्त हर कोई इस मामलात से जुलझ रहा है, तो आप शर्म ना करें और इस नाउम्मीदी को छोड़ दें कि आप अच्छे नहीं हो सकते। टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म है, कतरे आ रहे हैं, बंद नहीं होते हैं, नब्ज सिकुड़ गया है, छोटा हो गया है, कुछ भी इसके रास्ते नहीं दिखते, तो आप घबराएं नहीं दोस्त। इंशाअल्लाह अल्लाह ने जब इस चीज़ को बनाई है, अल्लाह जब ये मर्ज दे रहा है, तो अल्लाह बदले में इसका इलाज भी दुनिया में भेजा हुआ है। लेकिन लोग इस काम को लेकर ऐसे ऐसे बिजनेस शुरू करते हैं,
ایسے ایسے یعنی کہ آن لائن کام کرنا شروع کر دیے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو آج کل جو کمپنیوں کے کچھ آئٹم آتے ہیں، جام وغیرہ، جو کریم وغیرہ آتے ہیں، ان سے خود کو اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ ایسی چیزوں سے بچیں، اپنے قریبی حکیم، قریبی ڈاکٹر سے آپ سمپرک کریں، ان کے پاس جائیں، ان کو اپنی باتیں بتائیں، شرم نہ کریں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے شرم کیا تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈھکیل رہے ہیں۔ دوسری بات، اگر آپ کے اندر کچھ کمیاں ہیں اور علاج میں آپ کو تاخیر ہو رہی ہے، کسی وجہ سے آپ علاج نہیں کروا پا رہے، تو ایک نسخہ میں بتا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا، اور یہ نسخہ شاید کہ آپ کے چہرے پہ مسکان لا دے۔ یقیناً آپ نے بہت بار یہ نسخہ سنا ہوگا لیکن آزمایا نہیں ہوگا، اور کچھ لوگ اس کو آزمائے بھی ہوں گے تو ان کو فائدہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ لوگ بتا تو دیتے ہیں لیکن پوری باتوں کو نہیں بتاتے۔ میں جو نسخہ بتا رہا ہوں، آپ اس کو، اس ویڈیو کو سیو کر لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کے بڑے کام آنے والی ہے۔ ہو سکے تو میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں، کیونکہ اس چینل پہ میں ایسے ایسے نسخے بتاؤں گا انشاءاللہ، اور ایسے دواؤں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے چہرے پہ مسکان آ جائے گی۔ آپ بغیر دعاؤں سے نمازیں مجھے رہ ہی نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ملاقات کے بغیر ہم سے نہیں رہ سکتے، کیونکہ میں آپ کے فکر میں ویڈیو بناتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، تو صرف یہ نہیں کہ میں علاج کروں، لوگوں کو جاگرک بھی کروں، لوگوں کو بتاؤں، کیونکہ میرا یہ کوئی بزنس کا مقصد نہیں ہے۔ میں چاہوں، میں یہاں پہ ڈرائیورنگ کا کام کرتا ہوں، میں نوکری کرتا ہوں، کیونکہ میرے استاد نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ میراج اگر کبھی تم نے بزنس کرنا شروع کر دیا تو تمہارے ہاتھوں سے اللہ شفا چھین لے گا۔ اب میری استاد ایک بزرگ ہستی تھی، تو اس لیے الحمدللہ میں نے جب سے 9 سال ہو گیا، الحمدللہ میں نے کوئی بزنس نہیں کیا، میں نوکری کرتا ہوں، اور نوکری کے ساتھ ساتھ بھی آپ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں، مدد کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بتاتے رہتا ہوں، جو لوگ آ سکتے ہیں ان کو دوائیں بھی دیتا ہوں۔ اب ایک کام کریں، جن لوگوں کی ٹائمنگ بہت ہی کم ہے، یوں کہا جائے کہ ختم ہو گئی ہے، ٹائمنگ سے بے انتہا پریشان ہیں، وغیرہ وغیرہ استعمال کر کے بیوی کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے میری درخواست ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، ان سے درخواست ہے کہ ایک نسخہ آپ اپنے زندگی میں شامل کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ اس سے بے انتہا فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ بہترین کوالٹی کی لہسن لیجئے، جو موٹی والی لہسن ہوتی ہے، 4 سے 5 پورا اس کا گچھا ہی لیجئے، اور اس کے بعد اس کو اچھے سے چھیلیے۔ چھیلنے کے بعد جو ہے ایک سیسے کا بوئیجام لیجئے، سیسے کا کوئی بھی بوئیجام لے سکتے ہیں آپ، لیکن اچھے کوالٹی کا سیسا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ کیمیکل وغیرہ چھوڑتا ہو، ایسا نہ ہو، اچھے کوالٹی کا سیسے کا بوئیجام ہو، ڈبہ ہو سیسے کا۔ آپ لہسن کو چھیلیے اور اس ڈبے میں، اس سیسے کے باٹل میں یعنی ڈبے میں ڈالیے اس کو، اور خالص شہد، اوپر سے خالص شہد ڈال دیجئے، اتنا ڈالیے شہد اس میں کہ وہ بالکل ڈوب جائے۔ اس کے بعد اس کے ڈھکن کو بند کر دیں آپ، اور ایسی جگہ اس کو رکھیں 7 دن تک جو نارمل ٹمپریچر ہو، نہ تلاجے میں رکھیں، نہ اس کو دھوپ میں رکھیں، جہاں خود رہتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہاں پر ہی اس کو رکھیں، اور اس کو ہاتھ نہ لگائیں، اس کو کھولا نہ جائے۔ 7 دنوں کے بعد اس کو کھولا جائے، اور صبح کو خالی پیٹ ایک لہسن کی پوٹی نکالے، صرف ایک دانہ شہد سے لگائے، شہد تو اس کے اندر آلریڈی ہے، اور بھی تھوڑا لگائے، اور 2 لہسن ہر روز کھائے خالی پیٹ۔ زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال آپ 15 سے 20 دن کریں گے، اسی حساب سے آپ لہسن رکھیں، کیونکہ انلمیٹیڈ کرنا بھی، یہ بھی خطرناک ثابت ہو جائے گا پھر آپ کے لیے۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھیے گا، یہ نسخہ تو ترنت فائدہ کرے گا آپ کو 2-3 دن کے اندر میں، ٹائمنگ بھی اچھی کر دے گی، سب کچھ اچھا کر دے گا، کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، لیکن یہ انلمیٹیڈ نہیں ہے، یہ بھی میں بتا دے رہا ہوں، یہ آپ کو ایمرجنسی کے لیے بتا رہا ہوں۔ آپ کو انلمیٹیڈ اچھا ہونے کے لیے آپ کو علاج کروانا ہی پڑے گا۔ تو یہ لہسن والا نسخہ آپ استعمال کریں، میں ایسے ہی اور بھی نسخے آپ کو بتاتا رہوں گا جو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا۔ یہ لہسن آج استعمال کریں، آج ہی سے رکھ دیں اس کو، اور اس کا جو تجربہ کریں، انشاءاللہ آپ خود کہیں گے کہ حکیم صاحب آگے کی پروسیس کیا ہے، آپ بتائیں ہمیں پتہ ہے یہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں، اس کو ایک بار کر کے دیکھیں، لیکن 2 چیزیں یاد رکھیے گا، بوئیجام شیشے کا ہو، اچھے کوالٹی کا ہو، اور رکھنے کی جگہ نارمل ٹمپریچر ہو، نہ کہ بہت زیادہ ٹھنڈ میں، نہ بہت زیادہ گرم میں، نارمل ٹمپریچر میں اس کو رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ صرف 15 سے 20 دن کھائیں، پورے مہینے بھر نہ کھائیں،
کیونکہ پھر یہ آپ کو دقت کر دے گا، اندر جلن پیدا کر دے گا، گیس کی بیماری آ جائے گی۔ اور یہ نسخہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو شوگر نہیں ہے، جو شوگر کے امراض میں مبتلا ہیں، ہرگز یہ نسخہ نہ استعمال کرے۔ ان کے لیے الگ سے میں ایک ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ، جس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے جن کو شوگر ہے۔ اور شوگر والے اب گھبرائیں نہیں، آپ کا جو بھی دقتیں پیش آ رہی ہے انشاءاللہ اگر آپ ہم سے ملاقات کرنے کے مستحق ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، تو ایک بار موقع دیں، انشاءاللہ آپ کی یہ تمنا پوری ہوگی کہ آپ بھی اپنے بیگم کو پہلے کی طرح مطمئن کر سکیں، آپ کے اندر بھی شہوت آئے، آپ کے اندر بھی ٹیٹنس ایسی آئے کہ پورا دن آپ صرف ہم بستری کے بارے میں سوچیں، چاہے وہ شوگر والے ہوں، چاہے غیر شوگر والے ہوں، چاہے وہ کتنی بھی عمر ہو۔ عمر کا مردوں کے لیے کوئی متعین دن نہیں ہے، کوئی متعین عمر نہیں ہے، مرد تو ہمیشہ ہی جوان رہتا ہے، کتنا بھی اس کے بال داڑھی سفید ہو جائے۔ تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریے گا انشاءاللہ تعالی، اسی پہ میں آپ کو ایسے ایسے فارمولے بتاتا رہوں گا جس سے آپ بے پناہ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ لہسن والا ٹوٹکا جو آپ کو میں نے بتایا ہے، یہ آپ کی ٹائمنگ بہت زیادہ بڑھا دے گا اور آپ کے اندر ایسی شہوت، نیچرل طریقے سے آپ کے اندر شہوت پیدا کرے گا، ایسی فیلنگ پیدا کرے گا کہ آپ پورا دن ہم بستری کے لیے بے قرار رہیں گے حقیقت میں، اور آپ کے نبض میں ایسا تناؤ پیدا ہوگا کہ آپ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے کہ کیسے تناؤ پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ چیزیں انلمیٹیڈ نہیں رہے گی، یہ چیزیں بھی ختم، کیونکہ لہسن تو اور شہد ہمیشہ آپ کھا نہیں سکتے، ہمیشہ آپ کو کھانا بھی نہیں ہے، ورنہ آپ کو اور بھی زیادہ نقصان کر دے گا۔ بس 15 سے 20 دن اس کو استعمال کریں، اس کے بعد آپ اپنے علاج کی طرف دوڑیں، جیسے ہی آپ کو وقت مل رہا ہے آپ اپنا علاج کروائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔